دسمبر کی یک بستہ رات تھی۔ لاہور کے قدیم قبرستان کے جڑی کچی آبادی میں سردی ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلے کے کونے میں ایمان اپنے بوسیدہ چادر کو مضبوطی سے لپیٹے سلائی مشین کے سامنے بیٹھی تھی۔ مشین خاموش تھی، جیسے اس نے بھی ہمت ہار دی ہو۔ 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، برتن خالی تھے، پانی بھی ٹھنڈا لگتا تھا، اور پیٹ میں ایسی آگ لگی تھی جو آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ ایمان کی آنکھیں خشک تھی، شاید رونے کا حق بھی ختم ہو چکا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ بہت کچھ دیکھ چکی تھی، مگر آج کی رات کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہی تھی۔ اس نے چادر کے اندر ہاتھ چھپا کر پیٹ پر رکھا اور خود سے آہستہ کہا، بس ایک رات اور گزار لوں، شاید کل کوئی کام مل جائے۔ مگر دل جانتا تھا کہ یہ صرف تسلی ہے۔ پچھلے ہفتے سیٹھ نے اسے بغیر اجرت دیے کام سے نکال دیا تھا۔ نہ کوئی حساب، نہ کوئی جواب۔ ایمان نے اس دن بھی خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ سوال کرنے والے کے لیے زبان کے ساتھ طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے پاس دونوں نہیں تھی۔ دروازے پر دستک دینے کا حوصلہ بھی اب اس کے اندر سے رخصت ہو چکا تھا۔ اچانک سرد ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا، اور اسی لمحے خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ایمان چونک گئی۔ یہ عام سالن یا جلتی روٹی کی خوشبو نہیں تھی، اس میں کچھ اور تھا، کوئی ایسی کشش جو دل کے اندر اترتی چلی جائے۔ اسے آنکھیں بند کر کے سانس لی، خوشبو مزید واضح ہو گئی، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اسے دروازے کی درد سے باہر جھانکا، گلی سنسان تھی، دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ خوشبو پھر بھی موجود تھی، اور اب وہ جیسے اسے بلا رہی ہو۔ ایمان نے چادر درست کی اور آہستہ آہستہ قدم باہر نکالے۔ دل میں خوف تھا، مگر بھوک اس خوف سے بڑی ہو چکی تھی۔ وہ قبرستان کی طرف بڑھی، جہاں دن میں بھی سناٹا رہتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں تو وہ جگہ اور زیادہ پراسرار لگ رہی تھی۔ قبرستان کی پچھلی دیوار کے قریب پہنچ کر وہ رکی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے خود کو سمجھایا، ایمان واپس چلو، یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر پاؤں نے بات نہیں مانی۔ خوشبو بالکل قریب تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دیوار کے سائے میں چلتے ہوئے اسے پھلانگ لیا۔ دوسری طرف ایک ویران باغ تھا، جہاں جھاڑیاں بے ترتیب اگ گئی تھیں، اور درختوں کی شاخیں اندھیرے میں عجیب سائے بنا رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی تو رک گئی۔ اندھیرا غیر فطری حد تک گہرا تھا، مگر اسی اندھیرے کے بیچ ایک ہلکی سی سفید روشنی جھلک رہی تھی۔ ایمان کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ وہ آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچی تو منظر اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ ایک سفید چمکدار دسترخوان بچھا ہوا تھا، بالکل صاف، بالکل نیا، جیسے ابھی ابھی کسی نے سجایا ہو۔ اس پر طرح طرح کے کھانے رکھے تھے، گرم روٹیاں جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی، خوشبودار گوشت، رنگ برنگے میٹھے اور تازہ پھل۔ ایمان کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ اسے زندگی میں ایسا دسترخوان کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ کسی شادی میں، نہ کسی امیر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ خواب ہے کیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر پھر روک لیا۔ دل میں ایک ڈر سا ابھرا۔ ایمان بغیر پوچھے کوئی چیز نہیں اٹھاتی۔ اس کی ماں کی آواز جیسے یادوں سے ابھری۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، باغ بالکل خاموش تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز۔ بھوک نے پھر سر اٹھایا۔ اسے خود کو سمجھایا، شاید کسی نے صدقہ رکھا ہو، شاید میرے لیے ہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور دسترخوان کے کنارے بیٹھ گئی۔ زمین ٹھنڈی تھی، مگر کھانوں کی گرمی اس کے ہاتھوں تک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک روٹی اٹھائی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں چمک بھی تھی۔ صرف ایک نوالا، اس نے خود سے کہا، بس اتنا کہ جان میں جان آ جائے۔ اس نے روٹی توڑی۔ اسی لمحے باغ کے کونے سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی نے کراہ کر سانس لیا ہو۔ ایمان چونک گئی۔ اسے نوالا ہاتھ میں ہی روک لیا۔ آواز دوبارہ آئی، اس بار کچھ واضح تھا۔ دل نے کہا کہ یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور یہ دسترخوان صرف کھانے کے لیے نہیں بچھا تھا،
ایمان نے نوالا واپس رکھ دیا اور آہستہ سے بولی، کون ہے وہاں؟ جواب میں صرف سناٹا تھا، مگر ہوا میں پھیلی خوشبو اب اور بھی گہری ہو چکی تھی، جیسے اس کی آزمائش شروع ہو چکی ہو۔ ایمان کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا تھا، مگر جیسے اس نے انگلیوں کی گرفت مضبوط کی، جاڑیوں کے پیچھے سے کراہنے کی آواز ابھری۔ وہ آواز ہلکی نہیں تھی، اس میں درد گھلا ہوا تھا، ایسا درد جو سننے والے کے دل کو چیر دے۔ ایمان کا جسم یکدم تن گیا، نوالا اس کے ہاتھ میں ہی رک گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اس سمت دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ اندھیرا وہیں تھا، مگر اب اس اندھیرے میں ایک بے بسی بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے آہستہ نکلا، کون ہے وہاں؟ آواز خود اس کے کانوں میں اجنبی لگی۔ بھوک کی شدت اب بھی پیٹ میں مچل رہی تھی، مگر اس آواز نے اس بھوک کو ایک لمحے کے لیے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے نوالا منہ تک لے جا کر روک لیا۔ دل نے ایک لمحے کو کہا کہ کھا لوں، مگر اسی لمحے ماں کی پرانی بات یاد آ گئی، جو وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جس نے بھوکے کو دیکھا اور آنکھ چرا لی، اس نے خود کو بھوکا کر لیا۔ ایمان نے روٹی واپس رکھ دی، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر وہ آنسو گرنے نہیں دیے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، اس کے قدم جھاڑیوں کی طرف بڑھے تو پاؤں کانپ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ کراہنے کی آواز زیادہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک کمزور زخمی کتا زمین پر پڑا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، سانس اکھڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایسی التجا تھی جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو۔ ایمان نے جھک کر اسے دیکھا۔ ارے تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اس کی آواز بے اختیار نرم ہو گئی۔ اسے پیچھے مڑ کر دسترخوان کی طرف دیکھا، کھانے وہیں تھے، ویسے ہی گرم اور خوشبودار۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈگمگایا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے روٹی اور گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لے لو، شاید تمہیں کچھ سکون مل جائے۔ کتے نے بمشکل سر اٹھایا، اس کے جسم میں جیسے جان نہیں تھی، مگر اس نے لڑکھڑاتے ہوئے نوالا کھایا۔ ایمان سانس روکے یہ منظر دیکھتی رہی، اسے لگا جیسے اس کا کوئی بوجھ ہلکا ہو رہا ہو، مگر اگلے لمحے فضا بدل گئی۔ ایک تیز چیخ گونجی، ایسی چیخ جو انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایمان نے چیخ مار کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ کتے کا جسم آنکھوں کے سامنے راکھ بننے لگا۔ چند لمحوں میں وہ مکمل طور پر ہوا میں بکھر چکا تھا۔ راہ کے ذرات فضا میں تیر رہے تھے اور باغ میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ ایمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جیسے وہ خود ان کے ذمہ دار ہوں۔ یہ کیا تھا؟ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر آواز نکلنے سے پہلے ہی حلق میں دب۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ سانس تیز تھی، دماغ میں شور تھا۔ زمین پر اڑتی راہ کو دیکھتے ہوئے اس کے کانوں میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ یہ کھانا عام نہیں ہے، یہ وہ رزق نہیں جسے اللہ کا نام لے کر کھایا جائے۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی، یا اللہ میں نے کیا کر دیا؟ اسی لمحے باغ میں ہوا کا رخ بدل گیا۔ ٹھنڈی ہوا اب تیز ہو چکی تھی اور درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرانے لگی۔ ایمان نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اندھیرا گہرا تھا، مگر فضا میں ایک دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی نظر آ رہا ہو مگر دکھائی نہ دے رہا ہو۔ دور کہیں قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی تھی۔ ایمان نے فوراً کھڑے ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگوں میں سکت نہیں تھی۔ اس نے خود سے کہا، نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی ابھی، مگر قدم اٹھانے سے پہلے زمین کے نیچے سے ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ اس نے توازن برقرار رکھنے کے لیے درخت کے تنے کو پکڑ لیا۔ اس کا ذہن پچھلے چند لمحوں میں الجھ چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ صرف بھوکی تھی اور اب وہ کسی ایسے راز کے بیچ کھڑی تھی جس کی سمجھ اس کے بس میں نہیں تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دسترخوان کی طرف دیکھا۔ کھانے اب بھی موجود تھے، مگر ان کی خوشبو بدل چکی تھی۔ اب وہ کشش کم اور بوجھ زیادہ لگ رہے تھے۔ یہ سب کسی کا کھیل ہے، ایمان نے خود سے کہا، جیسے خود کو حوصلہ دینا چاہتی ہو۔ اس نے چادر کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ باقی فضا اسے جانے نہیں دینا چاہتی۔
ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی جو صاف سنائی نہیں دیتی تھی مگر دل پر اثر ڈال رہی تھی۔ راہ کے آخری ذرات زمین پر بیٹھ گئے۔ ایمان نے جھک کر مٹھی میں تھوڑی سی مٹی اٹھائی۔ وہ ٹھنڈی تھی مگر اس میں عجیب سی حدت چھپی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً مٹی چھوڑ دی۔ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے آہستہ کہا۔ اس کی آواز اب کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں ایک نیا احساس تھا، خوف کے ساتھ ساتھ ہوشیاری۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہی تھی، جیسے ذرا سی غلطی اسے کسی اور ہی دنیا میں دھکیل دے گی۔ اس کے کان مسلسل کسی آواز کے منتظر تھے اور دل کسی انہونی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایمان کو اب یہ صاف سمجھ آ رہی تھی کہ اس نے جو دیکھا ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ جیسے وہ باغ کے کنارے کی طرف بڑھی، زمین کے اندر سے ایک گہری سی گونج ابھری، جیسے کسی نے بہت نیچے سے سانس لی ہو۔ ایمان وہیں رک گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے سر جھکا لیا۔ یا اللہ، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ موت کے دسترخوان کا راز کھل چکا ہے اور اب اس راز کا جواب بھی کسی نہ کسی شکل میں سامنے آنے والا ہے۔ زمین کی لرزش پہلے ہلکی تھی، پھر اچانک شدت اختیار کر گئی، باقی مٹی جیسے اندر سے پھٹنے لگی ہو۔ ایمان نے توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک درخت کا سہارا لیا مگر اگلی لمحے اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ سیاہ دھوئیں کے بادل زمین کے شگاف سے اٹھے اور آسمان کی طرف لپکے۔ دھوئیں کے بیچ ایک دیوہیکل سایہ ابھرا جو لمحہ بلمحہ واضح ہوتا چلا گیا۔ 7 فٹ کا مضبوط جسم، نیلی جلتی آنکھیں جن میں سرد روشنی تھی اور ہاتھ میں لوہے کا بھاری گرز۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، یہ جنات کا سردار شاذین تھا۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے تو ہلکی سی گونج سنائی دیتی، فضا بوجھل ہو گئی، جیسے ہوا میں اس کی موجودگی برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ ایمان ساکت کھڑی تھی، نہ چیخ سکی نہ بھاگ سکی، جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ شاذین نے ایک لمحہ پورے باغ پر نظر دوڑائی، دسترخوان بکھری راکھ اور ایمان اس کی نیلی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے راکھ پر ٹھہر گئی، پھر سیدھے ایمان پر جم گئی۔ تم نے وہ کر دیا جو کسی انسان نے صدیوں میں نہیں کیا۔ اس کی آواز گرجدار تھی مگر اس میں حیرت کی جھلک بھی شامل تھی۔ ایمان نے بامشکل نگاہ اٹھائی، اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ شاذین نے گرز زمین پر ٹیک دیا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ یہ دسترخوان ایک قربانی تھی، ایک انسان کی جان کے بدلے۔ میرے قبیلے پر سے قدیم وبا ٹلنی تھی، یہ قانون تھا، یہ عہد تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ مگر تم نے اصول توڑ دیا، تم نے قربانی کسی جانور کو دے دی۔ تلا ضائع ہو گیا، اس کی آواز میں اب سختی بڑھ گئی تھی۔ میرے قبیلے کے بچے مر رہے ہیں، بوڑھے سانس لینے کو ترس رہے ہیں، وبا اب بھی ہمارے ساتھ ہے اور اس کی وجہ تم ہو۔ ایمان کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ کہا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے صرف… شاذین نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ نیت قانون نہیں بدلتی انسان۔ اس نے ایمان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ نیت قانون نہیں بدلتی انسان۔ اس نے ایمان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ ایمان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کی پشت ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ شاذین نے گرز اٹھایا، قانون کے مطابق قربانی ضائع کرنے والے کو خود قربان کیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ باغ میں گونج گئے۔ ایمان نے آنکھیں بند کر لی، دل میں صرف ایک خیال آیا کہ شاید یہی انجام تھا۔ مگر اگلے لمحے شاذین رک گیا، اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ نیلی آنکھوں میں ایک جھلک ابھری جیسے کسی نے اسے اندر سے روک لیا ہو۔ اس کے گرز آہستہ نیچے رکھا۔ نہیں، اس نے خود سے کہا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار تذبذب تھا۔ ایمان نے آنکھیں کھولی، شاذین کے چہرے پر غصے کے ساتھ الجھن بھی تھی۔ جناتی قانون، اس نے آہستہ مگر واضح کہا۔ جس ہاتھ نے بھوک کے باوجود کھانا بانٹا اسے کاٹا نہیں جا سکتا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا جیسے کسی غیر مرئی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ ایمان سانس روکے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شاذین نے دانت بھینچے۔ تم نے میرا راستہ بند کر دیا ہے انسان۔ اس نے باغ کے چاروں طرف دیکھا جیسے کسی حل کی تلاش میں ہو۔ قانون میرے ہاتھ باندھ رہا ہے مگر وبا میرے قبیلے کو مار رہی ہے۔
اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ مجبوری شامل ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باغ کے کناروں سے سیاسائے حرکت کرنے لگے۔ چند جنات نمودار ہوئے، کمزور بیمار آنکھوں میں خوف لیے انہوں نے اپنے سردار کو دیکھا اور زمین پر جھک گئے۔ ایک جن نے کمزور آواز میں کہا، سردار، وقت کم ہے۔ شاہ زین نے مٹھی بھینچ لی۔ میں جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھر اس کی نظر دوبارہ ایمان پر پڑی، اور یہ انسان اس وقت کا سبب بھی ہے اور شاید حل بھی۔ اس نے ایمان کے گرد ایک دائرہ سا کھینچا۔ زمین پر ہلکی سی روشنی ابھری، جیسے کوئی حد مقرر کر دی گئی ہو۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اس نے صاف کہا۔ نہ میں تمہیں مار سکتا ہوں، نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ ایمان نے ہمت جمع کر کے کہا، اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں اس کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر اس میں سچائی تھی۔ شاہ زین نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا۔ ازالہ؟ اس نے دہرایا، تم نہیں جانتی کہ تم کس کھیل کے بیچ آ گئی ہو؟ اس نے گرز کندھے پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی پرانے عہد کو یاد کر رہا ہو۔ تمہارا رحم میری مشکل بن گیا ہے ایمان۔ اس نے پہلی بار اس کا نام لیا جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو۔ ایمان چونک گئی، مگر سوال کرنے کا موقع نہ ملا۔ شاہ زین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جب تک میں حل نہیں نکالتا تو میری نگرانی میں رہو گی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے باغ کے سائے سمیٹ دیے۔ یہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ فضا میں پھر سے وہی بھاری خاموشی چھا گئی۔ ایمان کو بھی یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ موت کے دسترخوان سے جڑا معاملہ ایک قربانی سے کہیں زیادہ بڑا تھا، اور اس کا اگلا قدم اب اس کی مرضی سے نہیں، جنات کے سردار کے فیصلے سے طے ہوگا۔ شاہ زین نے ایمان کو سیدھا دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے کہا کہ اب اس کی جان بخشی کی جائے۔ صرف ایک ہی شرط ہے، اسے کوہ کاف جانا ہوگا، وہیں جہاں جنات کے قدیم قوانین زندہ ہیں اور جہاں ہر عمل کا حساب نسلوں تک چلتا ہے۔ وہاں اسے شاہی مہمانوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تقسیم کی برکت ہے۔ یہ کوئی عام خوبی نہیں تھی، بلکہ ایسا وصف تھا جو صدیوں میں کبھی کسی انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ انکار تھا نہ سوال، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہاں اختیار کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ شاہ زین نے آخر میں اتنا کہا، یہ سفر تمہاری مرضی سے نہیں، قانون کے تحت ہے۔ فضا میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا، باقی زمین جیسے موم کی طرح نرم ہونے لگی۔ ایمان نے محسوس کیا کہ اس کے قدم زمین سے اٹھ رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کر کہا، میں چل بھی نہیں سکتی، یہ سب کیسے ہوگا؟ شاہ زین نے صرف اتنا جواب دیا، تمہیں چلنا نہیں، تمہیں لے جایا جائے گا۔ اگلی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے منظر ٹوٹ گیا۔ ہوا چیختی ہوئی گزری اور ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے وقت بھی پیچھے رہ گیا ہو۔ جب اس کی بینائی بحال ہوئی تو وہ کسی اور ہی دنیا میں کھڑی تھی۔ یہاں آسمان سرخ تھا، جیسے ہمیشہ غروب آفتاب کا لمحہ ٹھہرا ہوا ہو۔ زمین سیاہ اور کھردری تھی، اسے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ فضا میں بوک کی چیخیں تھی، ایسی آوازیں جو کانوں سے زیادہ ہڈیوں میں اترتی تھی۔ ایمان نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف جنات تھے، مگر وہ طاقتور نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے زرد، آنکھیں دھنسی ہوئی، جسم کمزور تھے، جیسے صدیوں سے کسی نے انہیں سیر ہونے کا موقع نہ دیا ہو۔ ایک جن دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی سانس سکڑی ہوئی تھی۔ ایمان نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا، مگر شاہ زین کی آواز آئی، رکو، یہاں ہر رحم کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ وہ محل کی طرف چلنے لگے۔ راستہ خاموش نہیں تھا، مگر آوازیں واضح بھی نہیں تھی۔ قدموں کے نیچے جو چیزیں کچلی جا رہی تھی وہ عام پتھر نہیں تھے۔ ایمان نے نیچے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، پرانی نئی سب ایک ساتھ۔ اس نے نظریں ہٹا لی۔ یہ سب؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاہ زین نے چلتے چلتے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو حل بننے آئے تھے، مگر خود مسئلہ بن گئے۔ اس کے لہجے میں نہ فخر تھا نہ ندامت، بس حقیقت تھی۔ محل کے دروازے کے قریب پہنچ کر انہیں روک لیا گیا۔ دو جن کے جسم پر لوہے جیسی کھال تھی آگے آئے۔ ایک نے شاہ زین کو سلام کیا اور ایمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی وہ انسان ہے؟ شاہ زین نے سر ہلایا۔ دوسرے جن نے ایمان کو غور سے دیکھا اور بولا، یہ بہت کمزور لگتی ہے۔ ایمان نے پہلی بار ہمت کر کے جواب دیا، میں کمزور ہوں مگر خالی نہیں۔ جن نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر
راستہ دے دیا۔ محل کے اندر فضا اور بھی بھاری تھی۔ دیواروں پر قدیم نقوش تھے جن میں بھوک، قربانی اور قانون کی کہانیاں کندہ تھی۔ شاہ زین نے چلتے ہوئے بات شروع کی۔ جیسے وقت کم ہو، اسے بتایا کہ ان کے قبیلے کو بددعا لگی ہے، وہ جتنا بھی کھا لے ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ خوراک جسم میں جاتی ہے مگر طاقت نہیں بنتی۔ بچے پیدا ہوتے ہی کمزور ہوتے ہیں اور بوڑھے جوانی دیکھے بغیر مر جاتے ہیں۔ ایمان خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا، اور یہ بددعا کیوں؟ شاہ زین نے جواب دیا، کیونکہ کبھی ہم نے تقسیم سے انکار کیا تھا۔ وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں لمبی میزیں خالی پڑی تھی۔ شاہ زین نے رک کر کہا، یہ وہ جگہ جہاں تم کھانا پیش کرو گی؟ ایمان نے خالی میزوں کو دیکھا اور کہا، اگر کھانا ہی مسئلہ ہے تو اور کوئی کیوں نہیں بنا سکتا؟ شاہ زین نے پہلی بار تفصیل سے جواب دیا، بہت سو نے بنایا مگر ان کے ہاتھ میں صرف بھوک تھی، نیت نہیں۔ تم نے بھوک کے عالم میں بھی بانٹا، اس لیے تمہارا کھانا قانون کو چھو سکتا ہے۔ ایک کمزور جن آگے آیا اور بولا، سردار اگر یہ ناکام ہوئی تو؟ شاہ زین نے بغیر مڑے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا، تمہیں بھوکا رہنا ہوگا تاکہ دوسرے سیر ہوں، یہی آزمائش ہے۔ ایمان نے سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سفر صرف جگہ کا نہیں، اصول کا ہے۔ اسی لمحے دور سے سینگ کی آواز آئی، جیسے اعلان ہو رہا ہو۔ شاہ زین نے کہا، مہمان آ رہے ہیں۔ ایمان کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر گئی۔ اس نے خود سے آہستہ کہا، یا اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ وہ جانتی تھی کہ کوکاف کا سفر اب شروع ہو چکا ہے اور ہر اگلا قدم اسے اس مقام پر لے جائے گا جہاں اس کی بھوک، اس کا اختیار اور اس کی نیت سب ایک ساتھ آزمائے جائیں گے۔ شاہی باورچی خانے کے دروازے بند ہوتے ہی فضا بدل گئی۔ یہاں باورچی خانہ نہیں تھا۔ دیواروں پر سیاہ دھات جمی ہوئی تھی اور فرش کے نیچے سے ہلکی ہلکی حرارت اٹھ رہی تھی۔ ایمان کے سامنے ایک لمبی میز پر عجیب اجزاء رکھ دیے گئے، کانٹے دار پھل جنہیں ہاتھ لگاتی انگلیوں میں چبھن سی محسوس ہوتی، سیاہ پانی جو آئینے کی طرح چمک رہا تھا، اور نامعلوم مسالے جن کی خوشبو نہ تیز تھی نہ مانوس۔ ایک جن نے خشک لہجے میں کہا، یہی سب ہے، وقت کم ہے۔ ایمان نے سر ہلایا اور آہستہ سے سانس لیا۔ خوف دل میں ایک ضرور تھا مگر اس کے ہاتھ پرسکون تھے، جیسے انہیں معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے چادر کے پلو سے ہاتھ صاف کیے، آنکھیں بند کی اور بسم اللہ پڑھی۔ یہ لفظ جیسی فضا میں پھیلا، باورچی خانے کی حرارت متوازن ہوگی۔ ایمان نے کانٹے دار پھل کو احتیاط سے کاٹا، کانٹے خود بخود نرم ہو گئے، جیسے کسی نے ان کی ضد توڑ دی ہو۔ سیاہ پانی کو اس نے آہستہ آہستہ دیگ میں ڈالا تو اس کا رنگ بدلنے لگا۔ ایک جن نے حیرت سے کہا، یہ تو پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایمان نے جواب نہیں دیا، وہ صرف کام کرتی رہی۔ ہر حرکت میں ٹھہراؤ تھا، ہر سانس میں دعا۔ کچھ ہی دیر میں مسالوں کی خوشبو بدلنے لگی۔ پہلے جو اجنبی تھے اب اس میں سادگی آ گئی تھی۔ ایک بوڑھا جن جو کونے میں کھڑا دیکھ رہا تھا بڑبڑایا، یہ خوشبو، یہ تو ہمیں یاد دلا رہی ہے۔ ایمان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر دیکھ پر جھک گئی۔ اس کے لیے یہ یادوں کی بات نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ ایک اور جن آگے بڑھا اور بولا، اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ ایمان نے دھیرے سے کہا، غلطی نیت سے ہوتی ہے، ہاتھ سے نہیں۔ دروازے کے قریب شاہ زین کھڑا تھا، وہ خاموشی سے ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ جنات انسانوں کو صرف خوراک سمجھتے تھے مگر اس لڑکی میں کچھ اور تھا۔ موت کے سائے میں بھی اس کے ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے۔ یہ بات شاہ زین کے لیے نئی تھی اور خطرناک بھی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے آہستہ کہا، اسے دباؤ میں لاؤ، دیکھو پھر بھی یہی سکون رہتا ہے یا نہیں۔ ساتھی نے آگے بڑھ کر میز پر ایک بھاری برتن رکھ دیا۔ ایمان نے اسے دیکھا اور بغیر رکے برتن کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بھی شامل ہوگا، اس نے سادہ لہجے میں کہا۔ وقت گزرتا گیا، دیگ میں کھانا تیار ہونے لگا۔ ایمان نے چمچ چلایا تو آواز ہال میں گونج گئی۔ ایک جن نے سرگوشی کی، یہ آواز، یہ تو میں سیراب کر رہی ہے۔ شاہ زین نے آنکھیں تنگ کی، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محض کھانا نہیں ہے، کچھ اور ہی شامل ہو رہا ہے۔ ایمان نے آخری بار بسم اللہ پڑھی اور دیگ کو بند کر دیا۔ تیار ہے؟ اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں نہ فخر تھا نہ خوف۔ رات ہوتے ہی ضیافت کا اعلان ہوا۔ بڑے ہال میں ہزاروں جنات جمع ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی بھوک تھی مگر اب اس میں تجسس بھی شامل تھا۔ ایمان کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا،
ایک جن نے اس سے کہا، تم خود نہیں کھاؤ گی؟ ایمان نے سر ہلا دیا، یہ شرط مجھے پہلے بتا دی گئی تھی۔ شاہ زین نے دور سے یہ بات سنی اور کچھ نہ کہا۔ جیسے کھانا پیش کیا گیا جنات ٹوٹ پڑے۔ یہ منظر عام ضیافت جیسا نہیں تھا، یہاں شور نہیں تھا، صرف تیزی تھی۔ پہلا نوالا منہ میں جاتی ایک جن رک گیا، اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے سانس لیا۔ یہ ٹھہر رہا ہے، اس نے کہا۔ دوسرا جن بولا، میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے۔ ایک تیسرا جو ہمیشہ کمزور رہتا تھا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ چند ہی لمحوں میں تبدیلی واضح ہوگی۔ جنات کی آنکھوں سے وحشت ختم ہونے لگی، وہ جلدی جلدی کھانے کے بجائے آہستہ آہستہ نوالے لینے لگے۔ کسی نے کہا، میں سیر ہو گیا ہوں۔ یہ لفظ سن کر کئی سروں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ صدیوں بعد کسی نے یہ بات کہی تھی۔ ایمان ایک طرف خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت نہیں تھی، بس اطمینان تھا۔ شاہ زین نے ہال کا جائزہ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ فضا ہلکی ہو چکی ہے۔ جنات اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یاد آ رہا ہو کہ وہ صرف بھوک نہیں ہے۔ وہ ایمان کے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، تم نے قانون کو چھیڑا ہے۔ ایمان نے جواب دیا، میں نے صرف بانٹا ہے۔ شاہ زین نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ ضیافت ختم ہونے کے بعد کئی جن زمین پر بیٹھ گئے، جیسے انہیں برسوں بعد سکون ملا ہو۔ ایک بوڑھا جن ایمان کے پاس آیا اور بولا، ہم نے یہ ذائقہ بھلا دیا تھا۔ ایمان نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی یہ سب وقتی ہے۔ شاہ زین بھی یہی جانتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ابھی آغاز ہے۔ پھر اس کی نظر ایمان پر ٹھہر گئی۔ اس لمحے سے صاف محسوس ہوا کہ یہ لڑکی ان کے لیے صرف حل نہیں بلکہ سانس لینے کی نئی وجہ بن چکی ہے۔ ایک ایسی موجودگی جو اگر یہاں نہ رہی تو سب کچھ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے۔ ہال کی فضا میں اب سکون تھا، مگر یہ سکون سب کو قبول نہیں تھا۔ ایک ستون کے پیچھے کھڑا ہامون خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جنات کے چہروں پر ٹھہرتی اور پھر ایمان کی طرف لوٹ آتی۔ وہ جانتا تھا کہ بھوک ختم ہو جائے تو کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ بھوکے جنات اس کی طاقت تھے، ان کی کمزوری اس کا ہتھیار۔ اس نے خود سے آہستہ کہا، یہ لڑکی اگر یہاں رہی تو میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں فیصلہ تھا، حسد نہیں۔ ہامون نے اپنے دو خاص ساتھیوں کو بلایا۔ مجھے اس انسان کی طاقت کا منبع معلوم ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ ایک نے پوچھا، ہتھیار؟ ہامون نے سر ہلایا، نہیں، اس کا دل۔ یہ پاک رہا تو ہمارے لیے زہر ہے، اور اگر یہ میلا ہو گیا تو خود زہر بن جائے گا۔ اس نے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ایمان ایک گوشے میں کھڑی تھی۔ ہمیں اسے نفرت سکھانی ہے۔ اسی شام ایمان کو پیغام ملا کہ آئینہ خانہ میں اسے بلایا گیا ہے، جہاں پیغام لانے والے جن نے رسمی لہجے میں کہا، ہامون سردار تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایمان نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ اسے یہ جگہ پسند نہیں تھی، مگر انکار کا اختیار نہیں تھا۔ آئینہ خانہ محل کے اندرونی حصے میں تھا، جہاں دیواریں چمکتی سطحوں سے ڈھکی تھی اور ہر قدم پر عکس بدل جاتا تھا۔ ہامون پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے بغیر تمہید کے کہا، تم نے قبیلے کے لیے کام کیا مگر تمہیں سچ معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان نے محتاط انداز میں کہا، کون سا سچ؟ ہامون نے ہاتھ کے اشارے سے ایک بڑے آئینے کو روشن کیا۔ سطح پر منظر ابھرا، ایک سنسان راستہ، رات اور دو انسان جو خوفزدہ بھاگ رہے تھے۔ ایمان نے سانس روک لی، یہ میرے والدین۔ اس کے ہونٹ کانپے۔ منظر میں تلوار چمکی، چیخ سنائی دی اور پھر زمین پر گرتے جسم۔ ہامون نے سرد لہجے میں کہا، انہیں شاہ زین کے باپ نے مارا تھا، وہ غلطی سے ہماری وادی میں آ گئے تھے۔ ایمان نے آنکھیں بند کر لی، مگر منظر بند نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ دیکھا اور الزام کی آواز اس کے اندر بیٹھتی چلی گئی۔ ہامون نے آخری وار کیا، اور اب تم اسی خاندان کے لیے کھانا بناتی ہو؟ ایمان آئینہ خانے سے نکلی تو قدم بھاری تھے۔ راہداری میں اسے شاہ زین نظر آیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہ ملے۔ شاہ زین نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ ایمان نے سر جھکا لیا، میں کام کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں سردی تھی۔ شاہ زین نے اسے غور سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ ہامون دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اگلی رات برچی خانے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ ایمان نے اجزا رکھی مگر آج اس کے ہاتھوں میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا۔ ایک جن نے آہستہ کہا، آج دیکھ مختلف لگ رہی ہے۔ ایمان نے سنا مگر جواب نہ دیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی،
مگر آواز بھری ہوئی تھی۔ کام آگے بڑھتا رہا۔ کسی نے محسوس کیا کہ دیگ کے کناروں پر ہلکی سی سیاہی جم رہی ہے۔ شاہ زین دروازے پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایمان کام میں مصروف ہے۔ اگر تم تھکی ہو تو رک جاؤ، اس نے کہا۔ ایمان نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں اجنبیت تھی۔ شاہ زین نے ایک لمحہ ٹھہر کر کہا، کل سے تم کم بول رہی ہو۔ ایمان نے چمچ روک کر آہستہ کہا، کچھ باتیں بولنے کے لیے نہیں ہوتی۔ شاہ زین نے مزید سوال نہ کیا۔ کھانا تیار ہوا تو دیکھ کر رنگ عام نہیں تھا۔ ایک جن نے سرگوشی کی، یہ سیاہ کیوں ہے؟ دوسرا بولا، شاید مسالہ زیادہ پڑ گیا ہو۔ ایمان نے دیگ بند کر دی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے رخ دوسری طرف رکھا۔ ہامون ہال کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اب دیکھو۔ ضیافت شروع ہوئی۔ شاہ زین نے رسم کے مطابق پہلا نوالا لیا۔ جیسے اس نے کھانا منہ میں رکھا اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ہال میں شور مچ گیا۔ ایک جن چیخا، سردار! خون اس کے ہونٹوں سے بہنے لگا۔ ایمان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا۔ ہامون آگے بڑھا اور بلند آواز میں ہنسا، دیکھا انسان کی فطرت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ اس نے اعلان کیا، یہ کھانا زہر بن چکا ہے۔ کئی جن پیچھے ہٹ گئے۔ ایمان ساکت کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں ہامون کی باتیں گونج رہی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس کے آنسو کب دیگ میں گرے تھے۔ شاہ زین کو اٹھایا گیا۔ طبیب جن جمع ہو گئے۔ ایک نے کہا، یہ عام زہر نہیں ہے۔ ہامون نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ دل کا زہر ہے۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا، تم نے اپنا کام خوب کیا۔ ایمان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب تم نے کیا ہے۔ ہامون نے کندھے اچکائے، میں نے صرف آئینہ دکھایا ہے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ شاہ زین نیم بے ہوش سا تھا۔ ایمان کے اندر ایک سخت خاموشی اتر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے اور یہ غلطی اب صرف اس کی نہیں رہی۔ ہامون نے آخری نظر ڈالی اور اپنے ساتھیوں سے کہا، تیاری کرو، صبح فیصلہ ہوگا۔ اس کے ہنسنے کی آواز پتھروں سے ٹکرا کر واپس آئی اور ایمان کو سمجھ آ گیا کہ سازش کامیاب ہو چکی ہے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہونے والی۔ ایمان کو سخت پہرے میں قید کر دیا گیا۔ پتھریلی دیواروں والی کال کوٹری میں نہ دن کا اندازہ تھا نہ رات کا۔ باہر سے آنے والی آوازیں بتا رہی تھی کہ محل میں ہلچل ہے، مگر کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک جن نے خشک لہجے میں کہا، فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں اسی دسترخوان پر قربان کیا جائے گا جس نے قبیلے کو امید دی تھی۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ التجا تھی نہ خوف۔ وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے۔ دروازہ بند ہو گیا اور خاموشی دوبارہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ زمین پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں ہامون کی ہنسی گونج رہی تھی اور شاہ زین کا بے جان سا جسم آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ایمان رو رہی تھی مگر اپنی موت پر نہیں۔ وہ اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کی پوری زندگی فیصلوں کے بیچ پستی رہی اور ہر بار سچ اس سے ایک قدم دور رہا۔ اس نے خود سے کہا، شاید میرا کام یہی تھا، آ کر سب بگاڑ دینا۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آیا ہے۔ کال کوٹری کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایمان نے سر اٹھایا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک جھکی ہوئی بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر چہرے پر عجیب سا وقار تھا۔ ایمان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شاہ زین کی دادی ہے جن کا نام محل میں احترام سے لیا جاتا تھا۔ دادی نے آہستہ کہا، بیٹی ڈرو نہیں، میں دیکھ نہیں سکتی مگر سچ پہچان لیتی ہوں۔ ایمان نے اٹھ کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ دادی نے زمین پر ہاتھ ٹیک کر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں غدار کہا جا رہا ہے مگر حقیقت اس سے کہیں گہری ہے۔ ایمان نے خاموشی اختیار کی۔ دادی نے بولنا شروع کیا جیسے وقت کم ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ایمان کے والدین کا قتل کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا۔ ہامون نے اقتدار کی خواہش میں انہیں مارا تھا کیونکہ وہ غلط وقت پر غلط جگہ آ گئے تھے۔ شاہ زین کے باپ نے انہیں بچانے کی کوشش کی تھی اور اسی کوشش میں اپنی جان دے دی تھی۔ ایمان نے بے اختیار کہا، مگر مجھے تو دکھایا گیا ہے کہ دادی نے بات کاٹ دی۔ آئینہ وہی دکھاتا ہے جو دکھانے والا چاہیے۔ ان کی آواز مضبوط تھی۔ سچ یہ ہے کہ تمہارے والدین مرتے وقت تمہیں میرے بیٹے کے حوالے کر گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تم زندہ رہو۔
ایمان کی سانس اٹک گئی۔ دادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا۔ شاہ زین بچپن سے تمہیں دور سے دیکھتا آیا ہے، وہی تمہارا خفیہ محافظ تھا۔ یہ سن کر ایمان کے ذہن میں کئی بکھری ہوئی باتیں جڑنے لگی۔ وہ حادثات جو اسے ہمیشہ بچا گئے، وہ مواقع جو آخری لمحے پر بدل گئے۔ اس نے آہستہ کہا، تو پھر میں نے؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ دادی نے سر ہلایا، ہاں تم بے قصور کو زہر دے دیا، مگر یہ لا علمی میں ہوا ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر کہا، اب بھی وقت پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ ایمان نے بے چینی سے پوچھا، وہ کیسے؟ دادی نے گہرا سانس لیا، اس زہر کا توڑ صرف قربانی ہے، قانون یہی کہتا ہے۔ ایمان نے دیوار کی طرف دیکھا، میں کیا قربانی دوں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دادی نے نرمی سے کہا۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، بس وہ جانتا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قربانی جان کی بھی ہو سکتی ہے، اور اسے بڑھ کر بھی۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ دادی کیا اشارہ دے رہی ہے۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، شاید پہرے دار بدل رہے تھے۔ دادی نے جلدی سے کہا، صبح ہونے سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایمان نے سر جھکا لیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر وہ خاموش رہی تو شاہ زین مر جائے گا، اور اگر اس نے قدم اٹھایا تو شاید سب کچھ بدل جائے۔ اس نے دادی سے کہا، اگر میں نے قربانی دی تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ دادی نے جواب دیا، ٹھیک نہیں مگر سر سامنے آ جائے گا۔ دادی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ایمان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ یہاں کیوں آئیں؟ دادی مسکرائی، کیونکہ اندھی آنکھیں کبھی کبھی وہ دیکھ لیتی ہیں جو کھلی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور جاتے جاتے بولی، ہامون سمجھتا ہے کہ اس نے سب جیت لیا، مگر وہ ایک بات بھول گیا ہے۔ کیا؟ ایمان نے پوچھا۔ دادی نے رکتے ہوئے کہا کہ نفرت عارضی ہوتی ہے، مگر سچ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایمان دوبارہ اکیلی رہ گئی، مگر اب اس تنہائی میں واضح سمت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جنہوں نے کبھی برکت بانٹی تھی اور اب زہر بن گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہی ہاتھ ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رات گزرنے لگی۔ باہر آسمان کی سرخی بدل رہی تھی۔ ایمان نے خود سے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ قربانی کا مطلب ہمیشہ مرنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی جینا بھی قربانی مانگتا ہے۔ صبح قریب آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ وہ لمحہ بھی جب اسے اپنی تقدیر کے ساتھ ساتھ شاہ زین کی قسمت کا رخ بدلنا تھا۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی جب ایمان کو کال کوٹری سے نکالا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، مگر چاروں طرف جنات کا حصار تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی، قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ سامنے بھی سفید دسترخوان بچھا ہوا تھا جس نے سب کچھ شروع کیا تھا۔ فضا میں عجیب سا تناؤ تھا، جیسے ہر سانس فیصلہ بن کر ٹکرا رہا ہو۔ ہامون سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کا غرور تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، آج فیصلہ اپنی بھوک کا بدلہ لے گا۔ ایمان کو دسترخوان کے قریب کھڑا کیا گیا۔ اس نے ایک نظر ارد گرد دیکھا۔ جنات خاموش تھے، کچھ کے چہروں پر الجھن تھی، کچھ خوفزدہ تھے۔ شاہ زین زنجیروں میں جکڑا ایک طرف موجود تھا۔ اس کی سانس بھاری تھی، مگر آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے ایمان کو دیکھا تو ہلکی سی جنبش کی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ایمان نے نظریں ہٹا لی۔ ہامون نے خنجر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی آخری بات؟ ایمان نے سر اٹھایا اور پرسکون لہجے میں کہا، میں آخری دعوت دیتی ہوں۔ ہجوم میں ہلچل مچ گئی۔ ہامون چونکا۔ کیا؟ ایمان نے واضح آواز میں کہا، جناتی قانون کے تحت مرنے سے پہلے دی گئی دعوت رد نہیں کی جا سکتی۔ چند بوڑھے جنات نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر ہلایا۔ ہامون نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ چال تمہیں نہیں بچائے گی۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، خنجر لیا اور بغیر تذبذب کے اپنی ہتھیلی کاٹ لی۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا تو فضا بدل گئی، ہوا تیز ہو گئی، آسمان پر بادل گھومنے لگے۔ ایمان نے خون کو ایک پیالے میں جمع کیا اور کہا، یہ میری قربانی ہے، یہ پی لو، مگر شاہ زین کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی خون کا پیالہ دسترخوان پر رکھا گیا، زمین لرزنے لگی۔ خون نے رنگ بدلنا شروع کیا، پہلے سرخ، پھر سنہری اور پھر آگ کی طرح دہکنے لگا۔ ہامون پیچھے ہٹا، یہ ناممکن ہے، اس نے چیخ کر کہا، مگر آگ جیسے اس کی طرف لپکی۔ اس نے خنجر پھینکنے کی کوشش کی، مگر
ہاتھ نے ساتھ نہ دیا، آگ نے اسے گھیر لیا۔ اس کی چیخیں فضا میں گونجی اور چند ہی لمحوں میں وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ راکھ کا بادل اٹھا اور پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ پورا ہجوم ساکت تھا۔ اسی لمحے شاہزین کی زنجیریں ٹوٹنے کی آواز آئی، لوہے کے کڑے زمین پر گر گئے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا جو کمزور ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی تھی۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر کہا، تم نے یہ کیوں کیا؟ ایمان نے آہستہ جواب دیا، کیونکہ سچ یہی تھا۔ طوفان آہستہ آہستہ تھم گیا، فضا صاف ہونے لگی۔ جنات نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہو گئے ہوں۔ ایک بوڑھا جن آگے آیا اور بولا، قانون پورا ہو گیا۔ شاہزین نے ایمان کو سہارا دیا، اس کی آواز پہلی بار نرم تھی۔ اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ ایمان نے سر ہلایا، میں جانتی ہوں۔ چند دن بعد شاہزین نے خود ایمان کو انسانی دنیا کے دروازے تک پہنچایا۔ راستے میں اس نے کہا، تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ انسان اور جن کا ملاپ فطرت کے خلاف ہے۔ ایمان نے جواب دیا، میں نے کبھی کچھ مانگا بھی نہیں تھا۔ شاہزین نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر کہا، مگر تم نے بہت کچھ دے دیا۔ دروازہ کھلا اور ایمان واپس اپنی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ 5 سال بعد ایمان ایک یتیم خانے کی مالکن تھی۔ عمارت سادہ تھی مگر صاف۔ وہاں بچوں کی آوازیں گونجتی تھی۔ کچن میں ہمیشہ ہانڈی چڑھی رہتی تھی۔ کوئی پوچھتا کہ اتنا راشن کہاں سے آتا ہے تو ایمان مسکرا کر کہتی، رزق خود راستہ بنا لیتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کوئی نامعلوم مخیر جو ہر ماہ مدد کر جاتا ہے مگر کوئی اسے کبھی دیکھ نہ سکا۔ ایک رات ایمان اپنے دفتر میں بیٹھی حساب دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آئی۔ اس نے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پاس ایک سفید پھول رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پرچی تھی۔ اس نے پرچی اٹھا کر پڑھی۔ آج کا کھانا کیسا تھا؟ ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کھڑکی کے باہر اندھیرے میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، نمک تھوڑا کم تھا۔ اندھیرے میں 2 نیلی آنکھیں چمکی۔ ایک بھاری مسرور ہنسی کی آواز آئی جو ہوا میں گھل گئی۔ ایمان نے کھڑکی بند کی، چراغ بجھایا اور دل میں سکون لیے بیٹھ گئی، جیسے جانتی ہو کہ کچھ وعدے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے، بس خاموشی میں نبھائے جاتے ہیں۔